السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ریمیننگ پارٹ جو چیپٹر کا رہ گیا تھا وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے ایکسرسائز بھی کریں گے. دیز آر دا ویوز، یہ خیالات ہیں آف اقبال کے اباؤٹ دا یوتھ آف دا نیشن، قوم کے نوجوانوں سے متعلق. اقبال وانٹس ٹو سیٹ، اقبال قائم کرنا چاہتا ہے ہائر بینچ مارک، بلند معیار فار دا نیو جنریشن، نئی نسل کے لیے. ہی وانٹس ٹو انکلکیٹ، وہ ابھارنا چاہتا ہے ان دیم، ان میں، دا اسپرٹ، جذبہ، آف انوویشنس اینڈ ڈسکوری، ایجاد نو اور دریافت کا. بیکاز، کیونکہ یوتھ آر ٹو لیٹ، نوجوانوں نے رہنمائی کرنی ہے، اینڈ ٹیک دا نیشن، اور قوم کو لے جانا ہے، ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشینسی، خود کفالت کی بلندی تک، اینڈ انڈیپینڈنس، اور آزادی. دا یوتھ آف اقبال کا نوجوان از ناٹ اے تھنکنگ ہیملیٹ، صرف سوچ بچار کرنے والا نہیں ہے یا خیالی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، بٹ اے مین آف ایکشن، بلکہ عمل کا انسان ہے. مائلڈ ان اسپیچ، گفتگو میں نرم، بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن، مگر عمل میں پرجوش. ویدر، چاہے، ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، اور وہ میدان جنگ میں ہو، اور ان دا کمپنی آف فرینڈ، یا دوستوں کی ہمراہی میں. ہی از پیور، وہ صاف ہوتا ہے، ان ہیڈ اینڈ ہارٹ، دل اور دماغ میں. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے. جنگ ہو یا عام محفل ہو، ہر موقع پر نرمی سے بات کرنا مومن کی نشانی ہوتی ہے. اٹ کین بی کنکلوڈیڈ، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، دا یوتھ واز، کہ نوجوان تھے، دا مین فوکس، مرکزی نگاہ، آف اقبال کا. ہی ڈکلیئرز یوتھ آ سمبل آف ہوپ اینڈ فیوچر آف دا نیشن، انہوں نے نوجوانوں کی امید کو قوم کے مستقبل قرار دیا ہے. اف ینگ جنریشن، اگر نوجوان نسل، از ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ، حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، ٹو دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دا امت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دا ڈے از ناٹ فار آف، تو وہ دن دور نہیں، وین دا ہول مسلم کمیونٹی ول رائز، جب تمام مسلمان معاشرہ ابھرے گی یا اٹھ کھڑی ہوگی، ایز مائٹی پاور، مضبوط طاقت کے طور پر، جسے نو نیشن آف دا ورلڈ ول بی ایبل ٹو سبڈیو، دنیا کی کوئی بھی قوم شکست نہیں دے سکے گی. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ چیپٹر. اس کے بعد ہم ایکسرسائز دیکھیں گے. پہلا کوشچن ہے، ہاؤ از یوتھ اسٹینڈرڈ بیئرر آف اینی نیشن؟ آنسر، یوتھ از دا اسٹینڈرڈ بیئرر آف دا نیشن because if their energy is utilized in a proper way, if it can bring a great change in the social, political, economic life of the nation. Keeping this view in mind, Iqbal concentrated in potentialities of youth in his poetry. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. Question number 2. According to Iqbal, how can the youth change themselves? According to Iqbal, youth are like eagle, shaheen, whose aim is going higher and deeper. The youth of Iqbal are strong believer in Iqbal, a creative and dynamic energy through which they can change themselves and bring about great change in life of the whole nation. Read the third paragraph and write down the key idea. It is the crystal clear from this paragraph that in eyes of Iqbal, the Muslim youth is like an eagle, shaheen, whose aim is higher and deeper. He has strong believer in ishq, which is creative and dynamic energy through which he can find and control the whole world. He believes in khudi, which has a person forge his destiny and give direction to the world.
وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. What is the main idea of this lesson? The main idea of this lesson is that the youth in eyes of Iqbal are representative of the nation. They are pure in head and heart. They are enthusiastic and optimistic persons. They have the best knowledge of each and everything. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. According to Iqbal, the youth shouldn't confine to material achievement. Express your view on this statement. According to Iqbal, the life of youth is dynamic and it shouldn't be confined to limited material achievement and enjoyment. He should enjoy the creative journey of exploration, discovery, invention and innovation. He must be Madre Momin, Mujahid and Shaheen, an explorer, adventurer and seer. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite of the word sublime in this sentence means beautiful, inspiring, uplifting, irrational. Inspiring. Whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is pure head and heart. In this sentence, he is referred to the youth, Iqbal, Shaheen and the author, the youth. Third ہے knowing thyself and success shall be thine means that your desire to know who others are and what they want is the real success in life. Your desire to know your nation and what they want is the real success in life. C. Your desire to know who you are, what you want in the real success in life. D. Your desire to know the worldly needs and to achieve them is to the real success in life. Your desire to know worldly needs and to achieve them is the real success in life. The youth is not thinking Hamlet but a man of action. In this sentence, Hamlet symbolizes a person who is taking prompt action, is talking too much, is taking quick decision, is taking too much in making decision, is taking too much in making decision. Use the following words in the sentences of your own nation. Qawm, we are Pakistani nation. Battlefield, Maidani Jang, he is a lion in the battlefield. Determination, Qaid-e-Azam got Pakistan by the force of his firm determination. Hudud ka tayin. Symbol, Nishan, candle is a symbol of knowledge. Motive, harkat dene wala. Eat, drink and be merry is an Epicurean motive. Direction, there are 4 directions. Goal, he did many goals of soccer.